Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches. اصلاحی تعلق کے لیے کوئی بزرگ بتا دیں. بہت اہم سوال ہے. اس موضوع پر میں نے بیان کرنا تھا باقاعدہ کہ اصلاحی تعلق کے میں بہت اہمیت سے بیان کرتا ہوں کہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ضرور قائم کریں. اس بیان کے کچھ فائدے ہوئے اور بہت سے نقصانات بھی سامنے آئے ہیں. فائدے تو یہ ہوئے کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور جن سے کہ وہ واقعی بزرگ تھے. نقصان یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگوں نے ایسے لوگوں سے تعلق قائم کیا جو بزرگ نہیں ہیں. نہیں آ رہی بات. مارکیٹ میں مشہور بہت ہیں بزرگی کے حوالے سے, اندر سے کیا ہیں, کھوکھلے. تو یاد رکھو ایک اصول کہ یہ جو سلاسل ہیں تصوف کے, ان میں جہاں خوبیاں ہیں گڑبڑے بھی ان میں بہت زیادہ ہیں, بدعتیں بھی بہت زیادہ ہیں. جتنی بدعتیں صوفیوں میں ہیں اتنی دوسروں میں. ہم تصوف کے بھی قائل ہیں, بزرگ سے اصلاحی تعلق کے بھی قائل ہیں, مگر وہ تصوف جو قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہو, وہ تصوف جو قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہے, جس میں پیر مرشد پہلے اور قرآن حدیث بعد میں, وہ تصوف حرام ہے. بعض سلاسل ایسے ہیں کہ ان میں جو بعض مشائخ, سب نہیں, وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت بعد میں اور پیر صاحب کے احکام پہلے. اور ان میں یہ بھی ہے کہ پیر صاحب خود شریعت کے پابند نہیں ہوتے. ان کو لوگ بتا رہے ہیں حضرت یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں, یہ جائز, یہ تو وہ نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں پیر صاحبوں میں تو اس میں بعض لالچی پیر ہیں. ہر وقت آپ کی جیب پہ نظر ہوگی ان کی, ہر وقت, کہ میرا مرید جیب میں اگر خارج بھی کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے نا تو وہ کچھ بٹوے سے پیسے نکال رہا ہے. تو یہ تصوف کی لائن میں, اور اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. جیسے گرین چینل میں بھی بہت سارے فراڈی ہیں, سب نہیں, اسی طرح دیوبندیوں میں بھی اس لائن میں بہت گڑبڑے ہیں. دیوبندی کا نام استعمال کر کے پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں. اور ممکن ہے کسی کو اشکال ہو, وہ تو فلاں کے خلیفہ ہیں, ایسے بزرگ کے خلیفہ ہیں جن کو سب بزرگ مانتے ہیں. تو آج کل کسی بزرگ سے خلافت لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے یار. 2 منٹ میں خلافت ملتی ہے. خلافت کا معیار ہی گر گیا ہے. چند بزرگ ایسے ہیں جو خلافت بڑی چھانٹ پھٹک کے دیتے ہیں, لیکن ہمارے بعض مشائخ ایسے ہیں جو یقیناً بزرگ تھے مگر خلافت دینے میں ان کا معیار بہت کم ہے. ان کا معیار یہ کہ چلو کسی کو بھی خلافت دے دو تو کام کرے گا یہ, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ کبیرہ گناہ کا, علانیہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لینا کہ حضرت جی فلاں کے خلیفہ ہیں اس لیے میں ان سے اصلاحی تعلق قائم کر لوں, اتنا کافی بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں, 2 چیزوں میں ان کو پرکھیں. نمبر 1, یہ خود شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے, یہ تحقیق کریں. نمبر 2, یہ لالچی تو نہیں ہے, کیونکہ جب مریدوں کا حلقہ ہوتا ہے تو ہدیے بھی آتے ہیں دبا کے. کیا ہوگا جب مرید زیادہ ہوں گے تو ہدیے بھی آئیں گے. تو وہ مریدوں کی فہرست اس لیے بڑھ رہی ہوتی ہے تاکہ ہدیوں کا بہاؤ. اور جو شیخ کوشش کرے کہ ہر آدمی میرا مرید بن جائے اور سارے بنے, وہ شیخ بھی صحیح نہیں ہوتا. وہ دوسروں کا بھی احترام کرنے والا ہو. ہمارے حضرت کے پاس جب کوئی آتا تھا کہ حضرت حکیم اختر صاحب سے میں اصلاحی تعلق قائم ہے میرا, تو آپ سے بیعت ہو جاؤں, فرماتے جب ان سے ہے تو پھر مجھ سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے حضرت کے پاس بہت سے لوگ آئے کہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے ان کو کہا آپ حکیم اختر صاحب سے بیعت ہو جائیں, آپ کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات. جبکہ بعض شیخ ایسے ہیں جو مجھ سے ہی بیعت ہو جاؤ ساری دنیا, جبکہ ان کو پتا ہے کہ اس کو فلاں سے بیعت ہونے میں زیادہ فائدہ ہے, مجھ سے بیعت ہونے میں کم, لیکن وہ میرے سے ہی ہو. یہ اس کا مطلب ہے گڑبڑ. بھائی جو آپ وہ اپنے علاوہ کسی کو بزرگی نہیں مان رہے. آپ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, عملی طور پر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی کیا مانتا ہوں. حضرت حکیم اختر صاحب کے پاس بہت سے ایسے لوگ پہنچے جنہوں نے ان کو ہمارے حضرت کے پاس بھیج دیا, ان سے بیعت ہو جائے. نہیں آ رہی میرا خیال میں. اور بھی اس کے علاوہ مشائخ ہیں. تو یہ جو کوشش ہے پھر ایسے شیخ سے تعلق قائم کرنا جو ایک فرقہ بن کے سامنے آ رہا ہو. ایسے بھی لوگ ہیں کسی شیخ سے بیعت ہو گئے, مولوی صاحب کو سلام بھی نہیں کرتے. وہ بھائی شیخ ہی شیخ ہی شیخ شیخ. بھائی علماء کا بھی تو تھوڑا سا. میں نے بعض لوگوں کو کسی شیخ سے بیعت کرایا, وہ انہوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا کہ اب تو ہمارے کیا ہیں ہر وقت شیخ ہی. ارے بھائی مسجد کے امام ہے یار, تھوڑا سا نماز پڑھ رہے ہو ہمارے پیچھے, سلام تو کر لیا کرو تمیز. شیخ آئیں گے تو دور سے بھاگے بھاگے جائیں گے ان کے چپل اٹھانے کے لیے. اپنی محلے کا امام آ رہا ہے تو سلام نہیں کریں گے, کریں گے تو ایسے جیسے مس کال دی ہے, ایسے ایک آواز آئے گی کر کے. شیخ آئے گا تو وہ بھاگے جا رہے ہیں, حضرت حضرت کہاں تھے آپ, ہاتھ چوم رہے ہیں اور جھکنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو بھائی علماء کا بھی تو تھوڑا سا, جس کو عالم سمجھتے ہو اس کا بھی تھوڑا سا احترام کر لیا کرو, چاہے وہ آپ کے شیخ سے تعلق نہ بھی ہو, اس کی ٹوپی ایسی نہیں ہو جیسی آپ کے شیخ کی ہے, اس کے کپڑے ایسے نہیں ہو جیسے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ بعض چیزوں کو ہم نے بزرگی سمجھ لیا ہے جبکہ ان کا بزرگی سے, اس چیز کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں بزرگ وہ ہے جو ہر وقت کاٹن کلف میں اور بڑی تمیز سے بیٹھے ہوئے ایسے کر کے عطیات کی شکل میں, اور ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, پھر اٹھ کے چلے گئے. یہ حضرت کی سارے دن کی کیا ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں. کوئی بزرگ اگر ٹماٹر لیتے ہوئے پکڑے جائیں بزرگ ہی نہیں ہے. کوئی بزرگ سوئمنگ پول میں تیرتے ہوئے پکڑے جائیں, ابے یہ کیا ہے, یہ تو مولوی نہیں ہے. میری وہ سوئمنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے کسی نے, میں نے نہیں کہا تھا کسی کو اپلوڈ کرنے کے, لیکن جب اپلوڈ کی تو میں منع بھی کر سکتا تھا, میں نے منع بھی نہیں کیا. نہ میں نے کہا کہ اپلوڈ کرو, نہ میں نے کہا منع کیا, لیکن اپلوڈ ہوئی تو بہت سے لوگوں کے پازیٹیو بھی آیا, بہت سے نیگیٹو ہے. ابے یہ کہ وہ مولوی ہے, یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو رہنے دو بھائی, ہمیں بھی غصہ آتا ہے. میں نے کہا اب اس کو لائک کرو زیادہ سے زیادہ, جتنے چینل سب سے نشر کرو. تمہیں مولوی تیرتا ہوا برا کیوں لگ رہا ہے, اصل بات یہ ہے. اور میں نے جو اصل میری سوئمنگ کی ویڈیو وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی ہیں, نہ میں نے بنائی ہیں. یہ تو ویسے ہی ہم اسلام آباد میں, اور اسلام آباد تیرنے کے لیے نہیں گیا تھا بھائی, میں اپنے کسی کام سے گیا تھا. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا بھائی یہ اتنی دور خرچہ کر کے فالتو وہاں گئے, کراچی میں نہیں ہے کیا. بھائی ہم کہیں کسی اور کام سے تھے, فری پھوکٹ میں ہمیں آفر تھی. وہ تو اسلام آباد کا اتنا مہنگا ہوٹل ہے, میں تو وہاں کبھی بھی پیسوں سے سوئمنگ نہیں کرتا. فری پھوکٹ کی آفر تھی, ہم نے کہا چلو یار فری میں, پاکستانی آدمی فری کام کہاں چھوڑتا ہے. اتنا مہنگا ہوٹل تھا, فجر کے بعد ہم نے کہا چلو یار اس میں, تو وہ ویڈیو بنا لی, اور وہ ہے بھی 1.5-2 سال پرانی. تو میری جو اصل ویڈیوز ہے نا, جو اصل میں اپلوڈ کرنی چاہیے تھی, وہ 10-12 فٹ کی بلندی سے چھلانگ اور 14 فٹ گہرائی, اس میں ہم نے سوئمنگ کی الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم کوئی سوئمنگ کے بہت ماسٹر نہیں, اس میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہے. تو اصل تو وہ, اب سوچ رہا ہوں وہ اب جاؤں وہاں پہ بولو بھائی اب 14 فٹ بہت بلند ہے, وہ 10 فٹ سے بھی زیادہ ہے, پھٹا لگا ہوا ہے. یہ میرین اکیڈمی کا آپ نے نام سنا ہوگا نا, بحری, یہ نیول کالونی کی طرف, یہاں سوئمنگ پول ہے, سنا ہے بند ہو گیا, اگر کھلا ہوا ہو تو وہاں جانے کا میرا پروگرام ہے. بولوں گا وہاں سے چھلانگ ماروں گا 14 فٹ گہرائی میں, سکہ رائج الوقت نکال کے لاؤں گا. وہاں ہم نے ایسا ہی کرتے تھے, ہم 14 فٹ سے چھلانگ مارتے تھے, 14 فٹ اس کی مزید گہرائی ہے, وہاں سے سکہ رائج الوقت نکال کے لاتے تھے. یہ ہمارا کھیل ہوتا تھا. ہم نے اس طرح سے سوئمنگ تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی سیکھی ہے. خیر نہیں کر رہا, بے فکر رہیں, ایسے ہی شو بازی نہیں کر رہا, لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائی, بزرگ کا یہ مطلب, میں تو ویسے بزرگ نہیں ہوں, میں کبھی نہیں کہتا, لیکن جو کوئی مجھے اگر بالفرض نیک سمجھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے برا نہ سمجھے اللہ کا واسطہ کہ یہ تیر کیوں رہے ہیں یہ تیر کیوں رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ برا. یہ تو شکر ہے قمیض پہن کے تیرا تھا میں, اللہ کا. کسی نے مجھے بتایا حضرت شکر کرو آپ اگر قمیض اتار کے, پھر تو آپ کی ایسی واٹ لگنی تھی. تو بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے, اس سے اوپر کا ایریا نو گو ایریا نہیں ہے. نہ یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے تیرنا, نہ چھلانگ مارنا, نہ کوئی ویڈیو بنانا علماء کے وقار کے خلاف ہے, اور نہ اس ویڈیو کا اپلوڈ ہو جانا علماء کے وقار کے خلاف. تو یہ چیز بھی دماغ سے نکالیں کہ پیر کا جو یہ تصور, بزرگ کا جو, ہمارے حضرت کتنے بڑے شیخ تھے, ہزاروں لوگوں سے ان کو ہدایت ملی ہے. وہ باقاعدہ ایک لاٹھی چلانے کا فن جانتے تھے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو جیپنیز ہے نا, ان کے جو کراٹے ماسٹر یہ نن چکو چلاتے ہیں, اس طرح وہ اتنی اسپیڈ سے ڈنڈا گھماتے تھے کہ کوئی پتھر مارے تو لگتا نہیں تھا ان کو, اتنی اسپیڈ سے. اور بڑھاپے میں بھی یہ کام کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں, اور بھی دارالعلوم کورنگی کے کچھ علماء تھے, ہم اسی طرح بن نوٹ کے وہ لاٹھیاں چلا رہے تھے اور کھیل رہے تھے, بہت ایکسرسائز ہو رہی تھی اس میں. تو کسی نے آ کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کہ حضرت اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھلتے ہیں یہ لوگ, ان کو شرم نہیں آتی, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. یعنی ان کا تو اتنی بڑی داڑھی ہے, اتنے بڑے, حضرت شیخ الحدیث تھے ہمارے حضرت, تو ان کو تو چاہیے ایسے بیٹھے رہیں مست تمیز سے دلہن کی طرح, اور ایسے بیٹھے رہیں, کوئی بات کرے تو درود شریف پڑھیں جواب میں, اور بس مسکرا کے چلے جائیں. نماز کے لیے ایسے آئیں جیسے گھسیٹ کے, دلہن کو نہیں لے کے جاتے پرانے زمانے میں, آج کل تو پہلے سے دلہن پہنچی ہوئی ہوتی ہے, دولہا بعد میں آتا ہے, لیٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے زمانے میں دلہن کو ایسے لے جاتے, تو ایسے ہونے چاہیے حضرت. تو وہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا ہمارے حضرت کی فٹنس ایسی خاندانی فٹنس تھی, جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے, ایسی چال تھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی. ایک پہلوان نے حضرت کو حضرت سے آ کے پوچھا, حضرت پنجابی تھے, پنجابی اسپیکنگ, تو اس نے پوچھا توڑی وچ کی پونڈے ہو, پتہ نہیں مجھے صحیح پنجابی نہیں آتی, یعنی ہانڈی میں کیا ڈال کے کھاتے ہو.
ऐसी हजरत की मजबूत चाल थी हमारे, इतनी। और हजरत ने कुश्तियां लड़के कईयों की कलाइयां तोड़ी थी पहलवानों की। हम तो इतने ऐसे नहीं हैं, सही है ना। हजरत की तो फिटनेस ऐसी, तो ये ऐसी फिटनेस बैठे बैठे हो गई थी क्या यार, जैसे समझा। वो इसलिए हुई थी, हजरत सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ते थे, उसके बाद हजरत 4 पराठे खाया करते थे, उसके बाद हजरत फिर सो जाते थे, क्योंकि मुरीद ही नहीं है नसीहत करने के लिए, तो सो ही जाओ, ठीक है ना। फिर जोहर में हजरत का प्रोग्राम चलता था, 4-6 मुरीदों को नसीहत की, फिर सो गए। फिर असर में पुलिस ने आगे उठाया, नमाज पढ़ी, फिर सो गए। तो जाहिर है वो एक्सरसाइज करते थे, इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज। तो वो एक्सरसाइज कर रहे थे और वो खेल रहे थे, तो उसमें छलांगें लगानी पड़ती हैं। तो किसी ने आके हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से शिकायत की, क्योंकि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती आज़म थे पाकिस्तान के और दारुल कुरंगी के मोहतमिम थे। तो हमारे हज़रत उन्हीं के यानी मदरसे में उस्ताद थे। तो आके कहा कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख के उछल रहे हैं। तो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने फरमाया कि दाढ़ी का वजन तो मेरे भाई एक चिटाक भी नहीं होता, दाढ़ी रख के उछलना कोई मुश्किल काम नहीं, चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो। तो उस पर तंज किया हजरत ने ना इस तरह से कि क्या फजूल सवाल कर रहा है। तो मौलवियों का कोई काम पब्लिक को पसंद, अगर ये तोंदे निकाल के बैठे रहे ना तो फिर कहते हैं ये देखो, अगर ये भाग रहा हो, यार इनको तो बुजुर्ग ही नहीं है, ये तैर रहा हो तो उस पर एतराज है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सहाबा कराम में हजरत सलमा इब्न अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से तेज दौड़ते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में एक मरतबा इत्तिला मिली कि किसी दुश्मन ने हमला किया, कोई जासूसी गलत खबर थी। सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि, अभी हम सोच ही रहे थे कि हम जाएं घोड़े पे बैठ के जरा तहकीक करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल के घोड़े की पुश्त पे सवार हुए बगैर जीन के घोड़ा, और इतनी तेज रफ्तारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर चक्कर लगाकर वापस आए कि सहाबा हैरान थे कि इतनी फुर्ती से घोड़े पर सवार होना आसान काम नहीं है, ये क्लिफ्टन वाला घोड़ा नहीं। आप समझ रहे कि ये जिसको वो खुद आप पे सवार हो जाए, ऐसे घोड़े, इतनी तेज रफ्तार घोड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे सवार होके गए हैं और चक्कर लगा के इतनी जल्दी वापस आए कि सहाबा देख के हैरान हो गए। सलमा इब्न अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, घोड़े से तेज दौड़ते थे। एक दफ़ा माल गनीमत के या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े थे, कुछ बैतुल माल का माल था, वो कुछ लोग लेके भाग गए, वो घोड़े पे थे, ये पीछे। ये अबू दाऊद की हदीस है। सलमा इब्न अकवा जाके नेज़ा मारते थे उनको और कहते खुद हा व अना इब्नुल अकवा, ये ले मैं हूं अकवा का बेटा। समझ रहे, तू जरूर घोड़े पर है तो भाग जाएगा, ऐसे ऐसे तेज। तो वो तेज रफ्तार ऐसे हो गए होंगे चिलगोजे खा के, और जो है वो बैठे हुए हैं, बस वो लेटे हुए हैं, बस दुरूद शरीफ पढ़ लिया। वो भी ज़रूरी है, दुरूद शरीफ पढ़ना भी, इबादत करना भी ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको उसकी भी तौफीक दे, बल्कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी बोलो भाई ज़रूरी है। वो एक छोड़ो, वाक़यात आ रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका बुजुर्गी से कोई, मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, लेकिन इस वजह से मुझे बुजुर्गों की फहरिस्त ना निकले। वैसे तो मैं वैसे ही निकला हुआ हूँ, लेकिन इस बेस पे ना निकालें कि यार आप तैर क्यों रहे थे, ये बंदा ही ठीक नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। लाइक, कमेंट एंड शेयर मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस।